ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक कट्टा बनने आना तो दूसरा कट्टा खुल जाता है। इतवार का दिन है इतवार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। और 3 तारीख हो गई है, मई की भी 3। सर जी ऐसे दिन गुजरेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, बताएं बिजली के बिल कितने आए हैं आपके। तो दूसरा जनाब वाली ये है, सूरत हाल ये है کہ ہم ایک چیز کو سنبھالتے ہیں تو دوسری نکل آتی ہے۔ ابصار عالم جو پہلے ہمارے پیمرا کے چیئرمین بھی رہے ہیں، انہوں نے اتنا سخت وی لاگ کیا ہے محسن نقوی کے کہ اس کے دھوئیں نکال دیے بالکل۔ اور سارے یوتھی بڑے خوش کہ جناب محسن نقوی اور شہباز شریف اور سارے رگڑے جا رہے ہیں ایک ہی بلڈنگ میں، ایک ہی واقعے میں۔ شہباز شریف صاحب رگڑے جا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، کہ اس نے جناب علی بلڈنگ کو خالی جو ہو رہی تھی، خالی کروا رہے تھے، اس کو روکنے کا حکم کیوں جاری کیا؟ کیونکہ اس میں سارے وی آئی پیز رہتے ہیں، ٹھیک ہے، صحافیوں کے بڑے بڑے۔ سر جی وہ جو واقعی یہ کرپشن کے پیسے ہیں نا، وہ اسی بلڈنگ میں لگے ہیں سارے۔ وہ کانسٹیٹیوشنل بلڈنگ 1، یہ نمبر 1 پہ مسئلہ آ گیا ہے جی، کانسٹیٹیوشنل بلڈنگ 1۔ تو شہباز شریف کے اوپر تو یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جناب ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور شہباز شریف نے رکوا دیا ہے۔ یہ شہباز شریف ہوتا کون ہے یہ رکوانے والا؟ شہباز شریف نہیں رکوا سکتا۔ تو یہ ابھی کہانی چل رہی تھی، تو اب سار عالم نے سارا مدعی محسن نقوی کے اوپر ڈال دیا، اور محسن نقوی کے جناب علی پیچھے لگ گئے محسن نقوی کے۔ کیا پیچھے لگ گئے؟ اس نے کہا جی کہ میرا ہاں پلاٹ ہے وہاں پہ۔ اب سار عالم کہتا ہے جی میرا وہاں پہ فلیٹ ہے 1 کمرے کا، اور میں نے وہ خریدا ہے، 60 لاکھ نقد دیا تھا، اور فلانا اور یہ ہے وہ کر کے میرا ہے۔ کیونکہ پتہ چلا تھا کہ وہاں سب لوگوں کے وی آئی پی، عمران خان کا ہے وہاں پہ، یہ کیا نام ہے اس کا، نیگیٹو لوگوں کا زیادہ نیگیٹو جو نام ہے، جیسے یہ ہمارے ثاقب نثار ہے جسٹس، اس کا ہے، اعجاز الحسن، یہ وہ سب کا نام لیا جا رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہوا یہ ہے کہ اس کو بلڈنگ کو خالی کروایا جا رہا ہے، اور خالی کروایا جا رہا ہے ہائی کورٹ کے حکم سے۔ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی اس بلڈنگ کے مالک نے۔ اس کو کہا گیا تھا کہ یہاں تو بھائی ہوٹل بننا تھا، یہ تو کمرشل ایریا تھا، آپ نے اس کو ریزیڈنشل بنا دیا ہے، اور اس کے اوپر فلیٹ بنا کے اربوں خربوں روپے کما لیے ہے۔ سی ڈی اے اور یہ سارے اس میں ملوث ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سر جی صورتحال یہ ہے کہ محسن نقوی کو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ساری چیزیں کٹھی کر کے محسن نقوی کسی اور ایک لاہور کی پارٹی ہے اس کو دینا چاہتے ہیں۔ پھر اب سار عالم نے یہ کہا ہے کہ محسن نقوی کے خود دبئی میں پلاٹ ہے، اور میں اس کو جانتا ہوں، یہ صحافی تھا تو یہ گڑبڑ کرتا تھا، تو یہ تھا تو وہ تھا، اپنی صحافیانہ مخاصمت اس میں لے گئے۔ اب سار عالم بڑا اچھا انالیسس کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس مسئلے میں میرے خیال ہے وہ تھوڑا سا آگے نکل گیا ہے، جس سے یوتھی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے حکومت کی، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں جی، کیچڑ اچھال رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ ہائی کورٹ کی سر جی، ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے، ریزیڈنشل کو کمرشل نہیں کر سکتے، کمرشل کو ریزیڈنشل نہیں کر سکتے، رہائشیوں کو آپ تجارتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، تجارتی مقصد والی چیز رہائش کے لیے نہیں کر سکتے۔ یہ قانون ہے، یہ ایل ڈی اے کے، سی ڈی اے کے، یہ ساری دنیا میں یہ قانون موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کئی بڑی بڑی رہائشی سکیموں میں آپ کلینک بھی نہیں کھول سکتے۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ گھر کے باہر ڈاکٹر نہیں لکھ سکتا، وہاں کوئی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں کمرشل ایکٹیویٹی منع ہے۔ تو یہ سر جی صورتحال ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ ابصار عالم جو ہے یہ اپنی حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اور اس نے محسن نقوی کو ذاتیات اور اس کی بیوی پہ الزامات اور یہ وہ اور بڑی بڑی باتیں کی ہیں، یہ نکلتی رہیں گی کچھ دن۔
اس نے کہا جی سندھ سے ڈالروں کے جہاز بھر بھر کے ابھی بھی دبئی جا رہے ہیں، آج بھی جا رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہا تھا۔ اور کہتے ہیں جی کہ وزیر داخلہ کون ہے؟ محسن نقوی۔ سندھ سے کیوں جا رہے ہیں جی؟ سندھ سے کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ محسن نقوی جو ہے وہ زرداری کا بیٹا بنا ہوا ہے، سندھ کا نام ادھر سے آئے گا تو حکومت پہ ہی آئے گا نا، تو یہ سارا جی زرداری کو بھی اس نے رگڑ دیا، محسن نقوی کو بھی رگڑ دیا۔ پھر اس نے کہا جی اس کے لیے رینجرز استعمال کی گئی، فوج کا استعمال کیا گیا۔ جب فوج کو پتہ چلا کہ یہ بات ایسے ہے تو فوج نے اپنے رینجرز واپس بلا لیے۔ یہ میرا خیال ہے ساری کہانی جو ہے نا ابصار عالم نے یہ مخاصمت میں کی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اے کٹا ہن باندھ دیو، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، یہ کسی محسن نقوی کا نہیں ہے۔ ہم محسن نقوی کی خود بڑی تنقید کرتے ہیں، یہ میں اگلے اس میں تنقید کرنے لگا ہوں اگلے ٹاپک میں۔ آج جی کرکٹ کا فائنل ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک طرف ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ جناب پیٹرول سستا کریں، پیسے نہیں ہیں کہ ڈیزل سستا کریں، غریب پینشنروں کی تنخواہیں بڑھائیں، ان کی پینشن بڑھائیں، نہیں ہے ہمارے پاس پیسے نا۔ تو جو کرکٹ کے ایک دن کے اوپر جو لٹائے جا رہے ہیں نا یہ اربوں میں ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں اربوں میں۔ سب سے پہلے تو جو آج جیتے گی حیدرآباد کی ٹیم اور پشاور زلمی میں مقابلہ ہے، جو جیتے گی نا اس کو 14 کروڑ روپیہ دیا جائے گا۔ او مائی گاڈ، یہ انعام ہے۔ اس کے علاوہ جو کھلاڑیوں کو کروڑوں کے جو بکے ہیں نا کھلاڑی، وہ علیحدہ ہے، جو فارن سے کھلاڑی آئے ہیں وہ علیحدہ ہے۔ پھر اس میں جو سنگرز کے نام آ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر جی، عالم لوہار آئے گا، عاطف اسلم آئے گا، یہ بھی کروڑوں روپے لیتے ہیں۔ آج ایک دن میں اس کرکٹ کے اوپر، جس کو کہ اس دفعہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، جنگ کی وجہ سے، میں خود کرکٹ کا لور ہوں، فین ہوں، میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا کیا ہوتا رہا ہے کیا نہیں ہوتا رہا۔ یہ آج فائنل ہے تو آج میں اس کے اوپر بات جو ہے نا وہ کر رہا ہوں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون جیت رہا ہے تو کون نہیں جیت رہا۔ اول تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 60 لاکھ روپیہ ایک کھلاڑی کی تنخواہ ہے کرکٹ میں، 60 لاکھ۔ آپ کہتے ہیں جی کہ پاکستان غریب ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ یہ محسن نقوی صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ اس کو اتنا پروموٹ نہ کرو۔ 14 کروڑ ان کو دے رہے ہیں اور جو رنر اپ ہوں گے میرا خیال ہے 10 کروڑ روپے اس کو بھی ملے گا، جو دوسرے نمبر پہ آئے گی ان میں سے۔ اور پھر جو اور انعامات ہیں، انتظامات ہیں، سارا کچھ ہے، سر جی تباہی پھیر دی ہے انہوں نے، تباہی پھیر دی ہے بالکل۔ اربوں روپیہ آج لگے گا، آج یہی غریبوں کے لیے پیٹرول سستا کر دیتے تو یہ کیا ہونا تھا بتائیں۔ اور جو روڈ بند کیے ہوئے ہیں، سڑکیں بند کیے ہوئے ہیں، ہوٹل بند کیے ہوئے ہیں، یہ سر جی یہ اتنا جو ہے نا ہمیں کسی کی نقل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پی ایس ایل جو ہے نا یہ ہوتا ہے یو کے میں یا انڈیا میں، جہاں پہ بہت بڑی آبادی ہے اور جنہوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اس دفعہ تو یہ ہمارے تو اتنے برے حالات تھے کہ تماشائیوں کے بغیر سارے میچ ہوئے ہیں، سوائے یہ 2-3 کے، باقی میچ تماشائیوں کے بغیر ہوئے ہیں۔ یہ ہماری سیکیورٹی کا یہ عالم ہے۔ تو ادھر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ زیب نہیں دیتا آپ کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، غلط بتا رہا ہوں۔ آپ کمنٹس کر کے بتائیں جی، ہم غریب ملک ہیں، ہم اتنے پیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ کتنے کھلاڑی باہر سے آئے ہیں، ان کو بھی کروڑوں روپے دیے گئے ہیں۔ پی ایس ایل ہو رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، آپس کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور یہ وہ سارے۔ یہ طریقہ ہے کھلاڑیوں کو پروڈیوس کرنے کا۔ اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں، وہاں لوگ اپنے اکیڈمیوں میں کام کرتے ہیں، وہ وہاں پہ کریں اکیڈمیوں میں۔ یہ سارا بوجھ گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے۔
ہاں جی، باقی سر جی جو کرنٹ ٹاپک ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کا، ایران نے پہلی دفعہ لچک دکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز خالی کیے بغیر بھی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو کل امریکہ نے بیان دیا تھا کہ ہم ڈاکوؤں کی طرح یہ لوٹ رہے ہیں تیل کو اور ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے، ہم انجوائے کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر پوری دنیا میں بڑی 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 تنقید ہوئی ہے پوری دنیا میں۔ میں نے بھی یہ ویلاگ اسی وقت بنایا تھا، میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے کہ آپ ڈاکوؤں کے ساتھ جناب وہ یہ ملے ہوئے ہیں اور ڈاکوؤں کی طرح پٹرول لوٹ رہے ہیں، دوسرے ملکوں کا لوٹ کے بیچ رہے ہیں۔ ویسے وہ تو سر جی پہلے ہی کہتا ہے کہ میں نے کام ہی یہی کرنا ہے۔ وینزویلا کا جو وہ تیل بیچ رہا ہے وہ اس کا اپنا ہے، یا عربی ملکوں میں یہ جو آیا ہوا ہے یہ اس کا اپنا ہے؟ نہیں، یہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج پھر کل امید لگی تھی کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، آج پھر لگی ہے کہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آج آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ جناب علی سیچرڈے اور سنڈے بڑا اہم ہے، سیچرڈے سنڈے تک انشاءاللہ یہ امریکہ ایران جنگ بند ہو جائے گی۔ ویسے اس نے یک طرفہ طور پہ بند کر دی ہے امریکہ نے، اس کی تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، اب بندہ کیا یار کرے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو ہم کون سا تبصرہ کریں، کون سی بات اس کی سچی مانے۔ اتنی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے وہ جو ٹرمپ ہے، وہ اتنی الٹی سیدھی، پوری دنیا حیران ہے کہ یار یہ کس طرح اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ گیا ہے۔ تو یہ اب لگتا یہی ہے کہ جناب علی اس ہفتے یہ گیم اینڈ ہو جائے گی اور پاکستان نے مفت کا یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اور دیکھیں جب چیز کوئی لمبی ہو جاتی ہے نا، وہ اس میں پھر برائی نکل آتی ہے۔ میں نے ایک کمرہ جو ہے نا یہ ہفتے میں تیار کرنا ہے، اسی کمرے کے اوپر میں سال لگا دوں گا نا تو کمرے کے گھر والے بھی تنگ آ جائیں گے، محلے دار بھی تنگ آ جائیں گے، ساری دنیا تنگ آ جائے گی۔ یہ مذاکرات ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہ ہو رہے ہیں، لیکن اس کو جس طریقے سے یہ لمبا ہوا ہے، اور پھر پاکستان نے سفر کیا ہے نا، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جناب ایک میچ ہو رہا ہے سارا شہر بند کر دو، ان کے پاس سسٹم ہی یہی ہے۔ اور ابھی اپنے حالات یہ بتائے جا رہے ہیں کہ جناب وزیرستان اور ان علاقوں میں جنگی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، وہ پھر ان کے حملے جو ہے نا وہ شدید ہو گئے ہیں افغانستان کے، ان کے ساتھ معاملات ہمارے طے نہیں پا رہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمیں اپنی فوج پہ بڑا فخر ہے کہ جناب علی انہوں نے افغانستان کو سبق سکھایا ہے اور سکھا دے گی، مزید کوئی کسر ہے تو وہ بھی اس کی پوری کر دے گی۔ لیکن اپنے حالات کی طرف بھی دیکھیں، اور جو ہے نا وہ اپنے پاؤں، اپنی چادر جو ہے نا اپنے پاؤں سے زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے جاتے ہیں، یہ تو آپ نے محاورہ سنا ہوا ہے نا۔ یہی صورتحال ہے۔ تو باقی رات کو آندھی آئی ہے لاہور میں ہلکی سی، اور بارش ہوئی ہے بڑی تیز، موسم ٹھنڈا ہے، اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم اگلی ویڈیو میں مزید بات چیت کرتے ہیں۔ ناشتہ میں نے کر لیا ہے، آپ نے کرنا ہے تو آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔